قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ وسیلہ روزی کا ڈھونڈے گا آج بھی مزدور ہے جس کے نام پہ آج رخصت یوم مزدوراں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم مئی ہے اور یوم مزدوراں ہے۔ اس حوالے سے آپ حضرات تک بات کرنی ہے کہ یوم مزدوراں ہیں، بہت سے حضرات گھر میں چھٹی منا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملکی لیول پر جو ہے رخصت دی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دن منایا جاتا ہے مزدور کی عظمت کے حوالے سے کہ مزدور ایک معاشرے کا ایک اہم طبقہ ہے، انتہائی مجبور اور کمزور طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ جسمانی مشقت اسی سے لی جاتی ہے اور سب سے زیادہ معاشرتی طور پر عزت بھی اسی کو ملتی ہے، اور مالی طور پر جو اس میں ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی اور ان کو وہ مناسب مقام جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ انسانی تاریخ میں اس کو جو ہے غلامی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو جدید اصطلاح میں آج کل کی زبان میں جو ہے وہ جو نام رکھا گیا ہے وہ مزدوری کے نام پر ان کو غلامی ہی دی جاتی ہے، لیکن نام تبدیل کیا جاتا ہے، بانڈ سلیوری کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور مختلف ممالک میں اس کو جو ہے اس پر ظلم زیادتی کی شکل میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور 19ویں صدی میں جب فرانس میں انقلاب یا صنعتی انقلاب، تو فیکٹریوں کو جو ہے دن رات چلایا جاتا تھا، اور دن رات چلانے کے لیے ان کو افراد کی ضرورت پڑتی رہتی اور ان افراد کے لیے ان سے جبری طور پر مشقت لی جاتی تھی۔ آخر کار انسان ہے کب تک برداشت کر سکتا ہے، تھک جاتا ہے تو تھک ہار کر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی کچھ سستانا چاہیے، ہمیں بھی کچھ آرام کرنا چاہیے۔ آپ ہم سے 12 گھنٹے کام لیتے رہے ہم چپ رہے، آپ ہم سے 18 گھنٹے کام لیتے رہے ہم چپ رہے۔ ہفتے کے 6 دن ہوتے ہیں اور ہم جو ہے ہفتے کے 6 دن کام کے علاوہ ہم 7ویں دن بھی کام پہ آ جاتے ہیں، ہماری کوئی چھٹی بھی نہیں ہے اور معاوضہ بھی نہایت کم ہے، تو آپ مہربانی کریں ہم پر جو ہے رحم کریں۔ تو اس وقت کے سرمایہ داروں نے ان کی بات کو نہ سنا اور نہ مانا، تو بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا، اور یہ بات ہے 1886 کی، اور یہ امریکہ کے شہر شکاگو میں یہ بات شروع ہوئی۔ یہ ریسنٹ کی بات اور یہ اسلام سے اس کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا، اسلام اس سے پہلے یہ بات بہت سی باتیں بتا چکا ہے۔ موجودہ انقلاب کی بات چل رہی ہے جس کو جو آج کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آخر کار پھر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں جان سے گئے، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ان میں سے قید کر دیا گیا، کچھ کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور پھر انسانی دماغ کو جو ہے جھنجھوڑا، اور پھر انسانی دماغ جاگا اور پھر وہ شعور میں آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مزدور کی واقعی بہت اہمیت ہے، بہت اس کا مقام ہے، لہٰذا 1890 سے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے یوم مزدوراں کے طور پر منایا جانے لگا۔ مزدور فیڈریشن کا قیام آیا اور ان کے لیے پھر جو ہے طے پایا کہ ان کی مزدوری کتنی ہوگی، ان کا اوقات کار کتنے ہوں گے۔ 8 گھنٹے یہ مزدوری کریں گے، 8 گھنٹے یہ تفریح کریں گے، اور 8 گھنٹے یہ آرام کریں گے۔ اس طرح ہفتے کے 6 دن بعد ایک دن کو جو ہے ان کو آرام کا موقع دیا جائے گا، اور ان کی متعین مزدوری ہوگی، اور ہر سال مہنگائی کی جو ہے اضافے کے ساتھ ان کی مزدوری میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، اور بھی بہت سی مراعات جو ہے ان کو جو ہے دی گئیں۔ یہ اس بات پر جو ہے یوم مزدورہ منایا جاتا ہے، لیکن ہر سال منانے کے باوجود بھی آج بھی مزدور اپنے بہت سے حقوق سے محروم ہے۔ بہت سے حضرات کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جہاں پر بھی ہے جن کو پتہ بھی ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے وہ سہ لیتے ہیں۔ جبر سہ لیتا ہوں، مجبور ہوں میں، مطلب کہ مزدور ہوں میں۔ جو بندہ بھی مزدور ہوتا ہے وہ معاشرتی طور پر اس نے صحیح جانا ہوتا ہے، چپ کر جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے روزانہ میرے نے یہی کام کرنا ہے اور انہی لوگوں سے میرا واسطہ پڑنا ہے، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ ان حضرات کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی حضرات کے حوالے سے جو ہے اپنے رب سے جو ہے بات کی تھی، تو اس کو جو ہے شعر کی شکل میں پیش کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ ان کی تلخی جو ہے وہ دن بڑھتی جاتی ہے۔ چائلڈ لیبر کے حوالے سے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی کام پہ لگایا جاتا ہے، خواتین کو بھی کام پہ لگایا جاتا ہے، اور ان کو مناسب مزدوری بھی نہیں ملتی۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے بہت سے لوگوں کو ان کے مناسب جو ہے وہ معاوضے ادا نہیں کیے جاتے، اور ان کی تنخواہیں نیچے رکھ لی جاتی ہیں، اور یا ان کو بہت سا پیسہ ایڈوانس میں دے کر جو ہے مستقل طور پر اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے، جس کو قرضوں کی گرداب میں پھنسا دیا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتے۔
اب اسلام کی بات کریں تو اسلام الحمدللہ 1400 سال پہلے دنیا کے ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش کر کے جا چکا ہے۔ ہمارے مذہب میں آجر اور اجیر دونوں کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے گئے۔ جب مزدور کی بات ہوتی ہے تو اسلام نے کہا ہے کہ سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور بہترین روزی وہی ہے، اب بہترین اللہ تعالیٰ کا دوست وہی ہے الکاسب حبیب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ معاشرتی طور پر ان کو عزت بھی دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اوت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی مالک اپنے مزدور کے معاوضہ رکھ لیتا ہے تو اس پر بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم تک مفہوم پہنچا ہے، اور ایک مفہوم ہم تک یہ بھی پہنچا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کا جو ہے وکیل بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گا جو مزدور ہوگا، اس کا معاوضہ رکھ لیا جائے گا۔ اور اسی طرح مزدور کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اپنا بھائی کہا کرو، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالو، اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارا محتاط بنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں، یہ رویہ ان کو معاشرتی طور پر عزت بھی دی گئی ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال بھی رکھا گیا ہے، ان کی مالی ضروریات کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر غلام سے یا نوکر یا مزدور سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا کوئی تاوان بھی نہیں ہے، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے، نقصان ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ان کو حق محفوظ دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی مزدوری کر کے محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو ان کے پاس پورا اختیار بھی ہے کہ وہ مزدور کا بیٹا ہمیشہ مزدور نہیں رہے گا، اور وہ محنت کرے، ترقی کرے تو مزدور مالک بھی بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہم تک اسلام نے پہنچائی ہیں۔ اسی طرح جو ہے مزدوروں کے حوالے سے ہر سال سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ عبث ہیں، فضول ہیں، کیونکہ بقول شاعر بوجھ کم کرو صاحب، کندھوں سے بوجھ کم کرو صاحب، فقط دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج یوم مزدورہ ہیں تو یوم مزدوروں پر کے دن پر بھی آج بھی مزدور کام پہ ہے، اور وہ حضرات جو مزدور نہیں ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مزدور وہی ہوتا ہے جو اوروں کی چپ کر کے سن لیتا ہے اور باقی سارے اس کو سنانے والے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی اپنی بپتا کہانی سنا نہیں سکتا۔ اس حوالے سے وسیلہ ڈھونڈے گا آج بھی مزدور ہے جس کے نام پہ آج رخصت یوم مزدوراں۔ آپ حضرات سے یہی کچھ کہنا ہے کہ ہم سب جو ہے کسی نہ کسی شکل میں کام کرتے رہتے ہیں، اپنی عزت بھی کروانی ہے، اور ہمارے ساتھ ارد گرد لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی عزت بھی کرنی ہے، اپنے حق کا بھی خیال کرنا ہے اور اب ساتھ والے کا حق کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم نے فرادی طور پر یہ معاملات کریں گے تو اجتماعی طور پر یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دنیا کا ہر انسان قیمتی ہے اور ہر انسان کی اہمیت ہے، ہر انسان کو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے یا ڈیو رائٹ ہیں یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ضرور ملنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔